السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور آج کے معاملات جو ہیں وہ DGISI کی تقرری کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کریں گے, اس پر بھی بحث کریں گے, بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ دو بڑے اہم جلسے ہوئے ہیں. ایک کراچی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب خوب گرجے برسے, ٹائیگر فورس کا ذکر کیا انہوں نے, اور دوسری طرف مریم نواز نے فیصل آباد کے اندر ایک دھواں دھار تقریر کی. ان دونوں میں کیا مماثلت ہے یا کیا مخاصمت ہے اور کیا چیزیں ان میں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, اور وہ جو جڑا ہوا موقف ہے اس کے آئندہ پولیٹیکل اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. جبکہ ایک اور بڑی اہم خبر آج ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈویشے ویلے ایک ویب سائٹ ہے, سب جانتے ہیں اس کو, اس میں فیٹف کے حوالے سے کچھ خبر آئی ہے, اس خبر پر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ناول بھی آیا ہے, ناول بڑا دلچسپ ناول ہے, اس پر بھی وجاہت مسعود صاحب سے بات کریں گے. تو وجاہت صاحب, پہلے تو ہمارے ناظرین کا بڑا شکریہ کہ وہ اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں. ان کی نوازش ہے, ان کی عنایت ہے. اچھا, یہ جو اب پہلے شروع کرتے ہیں میرے خیال میں یہاں سے, یہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ٹائیگر فورس کا, مطلب آج جو اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اداروں کو اپنی ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, اور آپ کو مریم اور بلاول کی جو ٹون ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ مجھے دے دیجئے, میں واپس کر دوں گا. نہیں, کوئی بے اعتباری نہیں مجھے. آپ کی عنایت ہے. اچھا دیکھیے, 17 تاریخ کی رات جو ہے وہ فیصل آباد میں مریم نواز نے PDM کے جلسے سے خطاب کیا, اور اگلے روز کارساز کی اینیورسری تھی. 16 کو کیا, 17 کو. اچھا, اس سے اگلے روز ہی جو ہے وہ آج 18 ہے نا, کیونکہ کل رات کیا انہوں نے. ہاں 16 اور 17 کو ہوا. ہاں, ٹھیک ہو گیا, آپ بجا فرما رہے ہیں. اچھا, میں نے دونوں تقریریں غور سے, اس لیے ہے نا کہ 19 کو میری ڈیٹ آف برتھ ہے, تو آپ کو پیش کی مبارکباد. آپ کل لاہور میں ہوں گے, لیکن پھولوں کا گلدستہ آپ کے لیے پہنچ جائے گا. اچھا, تو سید, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں نے دونوں تقریریں بہت غور سے سنی. جو رہنماؤں کی اہم تقریریں ہوتی ہیں وہ خود اور اسپیچ رائٹر اس میں کوئی ایک کلیدی فریز رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں آئی ہیو اے ڈریم, ہم جانتے ہیں آئرن کرٹن. تو محترمہ مریم نواز کی تقریر کا کلیدی جو فریز تھی وہ شخص, اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خفیہ ادارے کا سربراہ, تو نام لینے کی ضرورت باقی نہیں تھی. یہ انہوں نے کہہ دیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ شخص پہ جو وہ پھر انہوں نے 5 منٹ جو وہ شخص پہ خرچ کیے ہیں, تو وہ شخص تھا. بلاول بھٹو کی تقریر کا کلیدی جو فریز تھی, ترکیب تھی, وہ تھی ٹائیگر فورس. ٹھیک ہے, اب ان دونوں میں مجھے کچھ فرق نظر آیا, مجھے لب و لہجے میں بھی فرق نظر آیا. اچھا, دیکھیے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارا قومی سیاسی جماعت ہے, جو 11 انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے ہاں وہ ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, ہاں بالکل احساس ہے مکمل, اس پہ کوئی اللہ یہ پاکستان تحریک انصاف بھی بالکل ہے, اس پہ کیا شبہ ہو سکتا ہے, اللہ یہ کہ کوئی ایسی جماعت نہ ہو جو پاکستان کے دستور کو تسلیم نہ کرتی, کوئی ایسا گروہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل دستوری جو اسکیم ہے اس کو نہ مانتی ہو, اسے پھر ہم قومی اثاثہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کی تقاریر سن رکھی 1986 10 اپریل. میں نے ان کی ایک سپیچ 12 اگست 1988 کو موچی دروازے میں سنی, 5 روز پہلے ضیاء الحق والے حادثے سے. اور پھر ان کی آخری تقریر تو اب تک پورے ملک کو جو ہے, آدھے ملک کو جو ہے ازبر ہو چکی ہے, پنڈی میں جو کی تھی. جب سیاسی رہنما کی داخلی کیفیت, جذبات اور اس کے لفظ, اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جذبات, یہ ہم آہنگ ہو جائیں تو ایک سمفنی جنم لیتی ہے. خاتون ہے, obviously ان کی جو آواز ہے اس کی گمک یا اس کا جو وہ ہے وہ نہیں ہو سکتے جو کوئی
गरजदार आवाज़ वाला, लेकिन मोहतरमा के चेहरे के अजलात कांप रहे थे जज्बात में। उनके जो सांसों का ज़ीरो बम था वो बता रहा था कि जो वो कह रही हैं वो उन्हें पुख्ता यकीन है। और जो पब्लिक रिस्पॉन्स था, और एक बहुत अहम बात, तकरीर बहुत वेल ड्राफ्टेड थी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू अनदर टू अनदर शुरू हुई हैं। मतलब देखने उन्होंने महंगाई को भी टारगेट किया, उन्होंने पॉलिटिकल सीन को भी, बिल्कुल, और फिर सिलेक्टर और सिलेक्टेड को भी, ठीक है। और उसमें फिर उनका जो फोकस था वो शख्स था, वो शख्स ठीक है। बिलावल बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत मंच गए हैं, लेकिन मुझे उनकी जो कल रात वाली तकरीर थी उसमें उनके लहजे में वो एनर्जी नज़र नहीं आई, वो तवानाई नज़र नहीं आई। हालांकि बहुत बड़ा क्राउड था, हाँ, बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत अच्छा क्राउड, मोटिवेटेड था। सब अपनी जगह पे बातें दुरुस्त हैं, लेकिन बिलावल की आवाज़ में वो खनक नहीं थी जो उनके होती है। मैंने जो उससे अंदाज़ा लगाया वो ये कि बुनियादी तौर पे फ़र्क नैरेटिव का है। कारकुन मौजूद हैं, लीडरशिप मौजूद है, तारीख़ी असासा मौजूद है। जब बिलावल अपनी पार्टी की और अपने ख़ास तौर पर उसमें भी अपने घराने की कुर्बानियाँ गिनवाते हैं तो उससे कोई इनकार तो मुमकिन नहीं है तारीख़ी तौर पर। लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी वो था एक फोकस पॉलिटिकल लाइन। उसमें वो थोड़ा सा नारेबाजी से ज़रा ज़्यादा काम ले रहे थे। माय ओपिनियन। पॉलिटिकल लाइन से क्या मुराद है? हाउ डू वी एक तो हाँ, उनकी हुकूमत भी तो है ना, उनकी हुकूमत है, हाँ, लेकिन ये वो सियासी जमात है जिसने इस मुल्क का दस्तूर दिया, जिसने इस मुल्क को बाकायदा बराबर का फ्रीक बन के मिसाक जमहूरियत दिया। 18वीं आईनी तरमीम ये कहूँगा कि वन ऑफ द पॉलिटिकल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया और 18वीं तरमीम की। देखिए ना, मिसाक जमहूरियत में भी दो फरीक थे। हाँ थे, लेकिन वो मिसाक एक फरीक तो नहीं करता ना, बिल्कुल अलामिया कर सकता है, सही, लेकिन मिसाक तो दो पार्टीज में होता है ना, तो दो बड़ी जो पार्टी। इस हवाले से क्रेडिट भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को जरूर जाता है कि उनकी गवर्नमेंट थी और कॉन्स्टिट्यूशन आया। उनकी गवर्नमेंट थी और 18वीं तरमीम आई, सूबों को उनके हुकूक मिले, NFC अवार्ड आया, उसके बाद क्यों नहीं आ गया? हाँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें PMLN भी थी, उसमें और ANP भी थी, उसमें और भी चीजें। 18वीं तरमीम में तो मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग गालबन 29 पार्लिमानी पार्टियों की शिरकत थी, MP भी थी उसमें, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, जब मैं ये कहता हूँ ना कि पॉलिटिकल लाइन, तो वो ये है कि तारीख के जिस नुक्ते पे हम खड़े हैं, यहाँ से इस मुल्क के लोगों को आगे कहाँ लेके जाना है, हमारी जो गवर्नेंस है वो क्या होगी, हमारी मईशत की बहाली का रास्ता क्या हो सकता है। भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर अब अपनी ग्रेव से, कब्र से पॉलिसियाँ नहीं दे सकते, वो तो उन्हीं देना है ना जो ज़िंदा हैं। तो वहाँ मुझे ये लगा कि वो थोड़ा सा एक ख़ास नरमी का रवैया अख्तियार कर रहे हैं क्रिटिकल क्वेश्चन से गुरेज का रवैया मुझे मोहतरम बिलावल साहब की तकरीर का तज़किया करते हुए महसूस हुआ। मेरी राय गलत हो सकती है। अच्छा, नहीं, लेकिन जो बिलावल साहब की बातें भी तो बड़ी डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट मैसेज, टाइगर फोर्स ना बनाने की कोशिश करें, हाँ, लेकिन और ये कौमी इदारों के हवाले से, इसलिए कि अब यहाँ पे इन दोनों का मौक़िफ़ नहीं है। वो एक शख्स की बात कर रहे हैं, जो मोहतरमा मरीम नवाज हैं, वो कहती हैं कि एक वो शख्स, लेकिन हमला वो सिंगल आउट कर रही हैं। उनका हमला भी इमरान खान ही पे था, हाँ, कि तुम उस एक शख्स के लिए ये कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो बिलावल थे, उनकी स्पीच में जो अनकहा मतन था, जो फाइन प्रिंट था, वो ये था कि उन्हें ये इल्म है कि उस इदारे को टाइगर फोर्स नहीं बनाया जा सकता। सो वो जिसे कहना चाहिए तहसीलें हासिल कर रहे थे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी अपना कुछ CV पेश कर रहे थे? मैं इतनी सख्त बात नहीं कहूँगा। ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल लीडर, स्पेशली उनकी जो जमात है
اور جو ان کی جماعت کی ساری سپورٹ کرنے سیاسی والے عوام ہیں ان کا اپنا ایک احترام ہے. میں یہاں تک نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کو یہ اشارہ دینا مقصد تھا کہ ہم آمادہ با تعاون ہیں. اچھا چلیں, یہ تو آپ کا انالیسز آ گیا نا اس کے اوپر ان دو تقریروں کے اندر. مطلب ایک انالیسز ہے کل کیا حالات اختیار کرتے ہیں. آج کی جو سوچ ہے وہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو سیاسی اور جو حالات ہیں وہ سارے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تبدیل ہو رہی ہیں, سچویشن روز بدلتی ہے, کیا ہوتی ہے. اچھا, ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری آج بھی نہیں ہوئی, اور جمعے سے لے کے اور آج جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, 4 دن تو گزر گئے شیخ رشید صاحب والے. اب جو نئی کہانی آئی ہے وہ آئی ہے کہ جناب 12 ربیع الاول کے بعد اچھا موقع ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا. دوسری طرف جو 6 اکتوبر کو جن کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اناؤنس کیا گیا تھا, جنرل ندیم انجم, انہوں نے ڈائن آؤٹ لے لیا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا جی. اب ظاہر ہے کسی کو اور کو بھی ڈائن آؤٹ لینا پڑے گا. میری اطلاع کے مطابق پہلے صرف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی, اس کے بعد آرمی چیف کا مبارکباد کا ٹیلی فون بھی گیا ہے ندیم انجم صاحب کو. اچھا, میری رائے آپ کو پتہ ہے غیر مصدقہ ہوتی ہے, تو جو آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اٹ از ناؤ این انیویٹیبل میٹر. اگرچہ میں اس بات پہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے میرا ذہن کہ پچھلے 4 روز جو ہے وہ اتنی ہی خاموشی رہی ہو. یقینی طور پہ جو ہے وہ پیغام رسانی, مراسلت, کچھ نیگوسیشن ٹائپ چیز, کچھ کنسیشنز مانگی جا رہی ہیں, کچھ ایشورنسز مانگی جا رہی ہیں. لیکن اب دیکھیے نا, 12 ربیع الاول قومی ہالیڈے ہے, سرکار تو نہیں رک جاتی نا, معاملات تو چلتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہی بات ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر کا اگر اس کا اختیار ہے تو اس کو کرنے نہ دیجیے ایکسرسائز, تو آپ جو ہیں وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. ٹائم بائی کیا جا رہا ہے, لیکن میں اگر آپ کو ایک جملے میں اختر حسین جعفری کے ایک مصرے میں بات بتا دوں, میری جو رائے ہے, صدیقی صاحب, نہر اب تک پرانے پہرے میں چل رہی ہے, نہر اب تک پرانے پہرے میں چل رہی ہے. چلے آ جائیں. اب یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ جو اب اطلاعات آنی شروع ہوئی ہیں کہ فیٹف جو ہے, ایک تو وہ ہماری اکانومی کے حوالے سے, پھر اس کے بعد جو ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اگلی ٹرانچ کے لیے, اس میں بھی آج کی جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات شاید اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک کامیاب نہیں ہوں گے. اور فیٹف کہ بھی مزید 4 مہینے پاکستان کو یعنی اپریل کے اندر, اور اپریل میں پھر فیٹف کا وزٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہوگا. پھر اس کے بعد صورتحال دیکھنے کے بعد یہ سوچا جائے گا کہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے. کتنی اہم بات ہے صدیقی بھائی. ہمارے ملک کی سالانہ برآمدات اور درآمدات, ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں ملا لی جائیں تو اس کا والیوم بنتا ہے 100 ارب ڈالر. پچھلی مرتبہ میں نے چینی ڈالی تو لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی. ہاں ظاہر ہے, میں نے 9 دانے کم ڈالے ہیں. ہاں, آپ ان کو یہ بتا دیا کریں کہ اب تو وزیر اعظم نے وہ ایک بسکٹ اور ایک چائے کی پیالی والی پالیسی ختم کر دی, اب تو میز وہاں تک بھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا, تو سید کمنگ بیک, اب تک ایف ٹی ایف کے اس گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. یہ 2018 کے غالباً شروع میں ہم گئے تھے. جون کے مہینے تک جب آخری دفعے, ابھی تو ایف ٹی ایف کا اجلاس ایکچولی تو کل شروع ہونا ہے نا, 19 تاریخ کو, 21 کو اس کا فائنل آئے گا. یہ ذرائع بتا رہے ہیں, ڈی ڈبلیو کی رپورٹ یہ ذرائع بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, امید مجھے نہیں ہے, بلیک میں جا نہیں سکتے چونکہ 3 ممالک ڈیٹیلڈ ہیں اس. ہاں اس میں اس رپورٹ کے اندر کافی ڈیٹیلز ہے. ظاہر ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے ہوئے کیا ہیں, ڈی ڈبلیو اسی طرح سے جرمن آفیشل آرگن ہے جیسے بی بی سی برٹش کا ہے, وی او اے اس کا ہے, امریکنس کا ہے, اسی طرح سے ہے. تو پاکستان کا پی ٹی پاکستان کا پی ٹی وی. اب
اب اس میں اپنی صورت زیبا نہ دیکھیے، اب دل کے آئینے میں کئی بال آ گئے. اب پی ٹی وی کے درجے کو پہنچنے والے کئی امیدوار موجود ہیں. اب دیکھیں نا، پی ٹی وی نے تو وہ بھی خبر دی تھی نا کہ جنید صفدر کی 5 کمپنیاں نکال دی تھی. تو اس پہ پھر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جناب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فیک نیوز پہ قانون سازی بنے. فواد صاحب بہت تیز آدمی ہیں، بہت شارپ مائنڈیڈ ہیں، شارپ ویٹڈ ہیں. اچھا، کمنگ بیک، ہاں جی، ایک تو یہ ایف ٹیف والا معاملہ، دوسرا وہ جو $1 بلین کی ٹرانش. اچھا، اس میں ایف ٹیف والے میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی اجلاس جون میں ہوا تھا. جون کے بعد سے اب تک کی جو بہت اہم ڈیولپمنٹ کنسرننگ، چونکہ باتیں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں، ٹیررسٹوں کو فائنینشیل اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں. کوشچن تو ٹیررزم کا ہے نا اصل. ایک اور بات بھی بتاؤں میں آپ کو، میرے ایک کینیڈا کے ایک سورس نے مجھے بتایا، اس نے کہا یہ معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ ہے پراپرٹی کی خریداری کی ڈیٹیلز. وہ مانگتے ہیں کہ کس نے خریدی، کہاں خریدی، کب خریدی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے اس میں. بالکل ہے، بالکل ہے. اب ہوا یہ کہ جب پچھلی دفعہ جون کے وہ نتائج آ گئے اور ہمیں 4 مہینے کے لیے مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ ہوا، تو جو ہمارے ملتان کے وزیر خارجہ، اس لیے کہ ہفتے میں 4 دن تو وہ ملتان میں بیٹھے رہتے ہیں، ملتان کے وزیر خارجہ، انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر تو نہیں نکلنے دیتے نا انہیں وہاں سے. تو انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ یہ تکنیکی ادارہ ہے یا سیاسی ادارہ ہے. ارے بھائی، دنیا بھر میں معیشت، سیاست، جنگ سب مل کے چلتے ہیں. آپ نے کیا بات کی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں میں 35 سال سے سیاست کر رہا ہوں. اچھا، اب اس دوران میں طالبان والا معاملہ ہو گیا اور پریکٹیکلی ہم نے اعلان نہیں کیا، لیکن ہم ان کی جس طرح سے وکالت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے کنسرنس کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں ہے. صحیح. Now this is something which is going to way over there at FTF and many other platforms. وہاں پہ اس بات کی بہت اہمیت ہوگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تکنیکی خانہ پوری کر رہے ہیں. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی تو سارے، وہ اینجلا جو آئی ہوئی ہیں، ناظم الامور، امریکن US ناظم الامور جو ہے، ان کی جہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. یہ روٹین کے معاملات ہی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ کہانیاں گھڑنے والے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کہا جب تک جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی کوئی ایسی انفارمیشن نہ ہو تو قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. وہ آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ملنا تھا. اہم بات یہ کہ کس سے نہیں ملی. امریکن عہدیدار ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور امریکہ کا اس وقت پاکستان میں سفیر نہیں ہے، غالباً اب 2.5 برس ہونے کو آئے. اور سنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ شاید نومبر کے اندر سعودی عرب بھی جا رہے ہیں. 24 اکتوبر کو بتایا گیا ہے. ہاں، 24 اکتوبر کو کہا گیا ہے کہ وہ تو یہ اکتوبر میں جا رہے ہیں. جی. اچھا، اگلے ہفتے جانا. ہاں. تو یہ ہلری کلنٹن جو ہیں، جو میں نے بات کی تھی ہم نے ناول کی، سنا ہے ہلری کلنٹن نے کوئی ناول لکھا ہے. ہلری کلنٹن جو ہے نا وہ بہت تیکھی خاتون ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کی مثال دینے کے لیے پاکستان کا انتخاب فرمایا. 9/11 کے موقع پہ بھی ہلری کلنٹن تو اس وقت جو ہے وہ صرف نیو یارک کی سینیٹر تھی نا، اور تو ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، نہ وہ وزیر خارجہ تھی، نہ کچھ. لیکن اس وقت بھی وہ بہت کیٹیگوریکل اور تکھے انداز میں بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے. So Hillary epitomizes democratic party's mind اور انفلوئنشل ہیں. جب انہوں نے لکھی نا ہارڈ چوائسز یا اس طرح کے دوسری جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کے خود نوشت ہیں، جو ویریفیبل ہیں فیکچولی، تب معاملات اور تھے. ناول ہوتا ہے انٹرنلائزڈ اوپینین. اب انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اسٹیٹ آف ٹیرر. کھیل گئی ہیں اسٹیٹ پہ. کیس آف ٹیرر ہے یا نہیں، کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز تو محمد حنیف کا ناول ہے نا. آموں کی پیٹی بھی آ گئی اور پھٹتے ہوئے آموں کا معاملہ بھی آ گیا. یہاں پہ اسٹیٹ آف ٹیرر ریاست دہشت بھی آ گئی، اور اسٹیٹ حالت کو بھی کہتے ہیں. تو حالت دہشت آپ کا مرضی ہے، جو آپ اس کا معنی نکالنا چاہے. فیئرویل ٹو آرمز والا معاملہ ہے، بازو لے لو یا ہتھیار لے لو. ٹھیک ہے. تو یہ ناول میں فکشن میں عام ٹیکنیک ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو لوکیل لیا ہے وہ پاکستان ہے. ایک وزیر خارجہ ہے، خاتون ہے، منتخب ہو کے آئی ہے،
اور اسے پاکستان ڈیسک کی انچارج جس کا نام انیتا بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ اس کی راز و نیاز ہیں، اور اس میں ایک ایٹمی سائنسدان جن کا نام بشیر احمد، قافیے پہ غور کیجئے، بشیر احمد، میں ظاہر ہے کہ پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لیں گے، لیکن جو میں خبردار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں عالمی ہاسٹیلٹی انٹرنلائز ہو چکی ہے. اٹ از نو لانگر. یہ ذرا آپ جو ہے مجھے بڑا تھوڑی سی عام فہم میں بتائیں، ہاسٹیلٹی، انٹرنیشنل ہاسٹیلٹی انٹرنلائزڈ ہو چکی ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے کوئی غلط فہمی جسے آپ اور میں جو ہے وہ دلیل سے یا فیکٹ سے جو ہے وہ دور کر سکے. یہ جب چیزیں اندر بیٹھ جاتی ہیں، جیسے انڈیا پاکستان کی ہاسٹیلٹی جو ہے وہ 74 برس میں انٹرنلائز ہو گئی. آپ فیکٹس دیتے ہیں، لیکن انڈیا والا جب بات کرے گا تو وہ طنز کرے گا، ہم بات کریں گے تو ہم طنز کریں گے، چوٹ کریں گے. ان کے یہاں کچھ سیاسی کی عادت سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم لپک کے پاؤنس کریں گے اس پہ. وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم بھی. انڈیا تک تو معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ ٹیریٹوریل کانفلکٹ تھا. اب یہ جو باقی دنیا ہے، یورپ، اینگلو سیکسن ورلڈ، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور جو دنیا ہے وہاں پہ اگر ہم میرے استاد نے ایک بات کہی تھی کئی برس پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ریاست کے لیے ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی پہچان کو قائم رکھے. جو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ نہ ہماری سرحد ملتی ہے، نہ کوئی ایسی، وہ ہیجمون ہے، سپر پاور ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ اقتصادی مفادات کا معاملہ ہے، اور دوسرے تاریخی اور سیاسی تجربات ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو، یا جو بھی قومی قیادت ہے کل ملا کے لے لیجئے، اسے اس کی طرف بہت سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے کہ کیا پاکستان کہیں استعارہ تو نہیں بنتا جا رہا برائی کا. جیسے ریڈ صرف کہہ دینا کافی ہوتا تھا، ریڈ، بالکل صحیح بات، قومی کہہ دینا، کمیونسٹ کی جگہ قومی کہتے تھے امریکن. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے، یہ میری رائے ہے. تو جناب بات وہی ہے کہ ایک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک انسان، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، لیکن دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیوں سوچتی ہے. تو ویسے ہی جیسے میں سمجھوں کہ یار مجھے ظاہر ہے دیکھنے والے کا میرے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن ہر آدمی کو اپنی غلطی کبھی نظر نہیں آتی ہے. یہ باہر کے لوگ نشاندہی کرتے ہیں، اور اب اس قسم کی نشاندہیاں ہونی شروع ہوئی بھی ہیں، اور یہ تو بہت عرصے سے ساری صورتحال چل رہی ہے. لیکن بات وہیں پہ ختم کرتے ہیں وجاہت صاحب، مسعود صاحب کے، کہ پاکستان کو بطور ذمہ دار ریاست کے اپنا جو ایک امیج ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ یہ جو مختلف قسم کے میزائل بین الاقوامی سطح پہ اور اندر جو تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.